وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف ملا ہے، لیکن یہاں سے جتنے بھی احباب ہیں ان سے میری گزارش ہے جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں وہ سرکار کی محفل میں آ کر بیٹھے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب شمع جلتی ہے تو جو میری طرف کریں آپ، جب شمع جلتی ہے تو پروانے وہاں آتے ہیں جہاں شمع جلتی ہے. یہ کبھی دستور ہی نہیں دیکھا کہ شمع جلتی ہو تو پروانے غائب ہو، یہ کبھی نہیں دستور دیکھا. شمع جلتی ہو تو پروانے غائب ہوتے ہیں. لیکن انتہائی مجھے دو تین باتوں سے افسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی اس محفل پاک کے نقیب محفل بھی ابھی تک نہیں وہ پہنچے. اور بڑی ستم طریقے کی بات ہے کہ جنہوں نے اس محفل پاک کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا تھا وہ بھی نہیں یہاں پر پہنچے، اور ابھی تک کوئی شناخواہ بھی نہیں پہنچے. مجھے اس بات پہ مجھے 36-37 سال ہو گئے شناخواہ نہیں کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف، میری عمر کا تقاضا دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہم شناخواہ نہیں کرتے تھے تو نقیب محفل جو ہوتا تھا نا وہ اس طرح سے پروگرام چلاتا تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. بات بہت بڑی ہے. ایک محفل میں مرید کے میں محفل ہو رہی تھی تو وہاں یہ میری آنکھوں کے سامنے منظر ہوا ہے. آج سے یہ 25 سال پرانی بات ہے. کسی کی 25 سال کسی بچے کی عمر ہوگی، لیکن وہ بات یہ ہے کہ شباب قمر فریدی صاحب وہ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اب وہ پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے ایک کلام کو مکمل کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک نعت کی فرمائش ہوئی ہے، وہ میں کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا. اب وہ جو نقیب محفل تھا نا، توجہ میری طرف کریں، جو نقیب محفل تھا اس نے کہا بھی اس کو کس نے فرمائش کی ہے، مجھے وہ اپنا چہرہ تو اٹھ کر دکھا دے تاکہ میں بھی دیکھ لوں کس نے اس کو فرمائش کی ہے، میں بھی ان کی زیارت کروں. اب کوئی شخص نہیں وہاں پہ اٹھا. جب کوئی نہیں اٹھا تو نقیب محفل اللہ پاک ان صدیق اختر صدیقی صاحب ہوتے تھے، وہ بہت اچھی نقابت کرتے. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ کہنے لگے بات یہ ہے، اب منبر رسول پہ بیٹھ کر شباب قمر فریدی صاحب یہ جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات نہیں لگتی. بڑی یہ مجھے دکھ ہوا ہے. اب میں بلا تخیر درخواست کرتا ہوں جناب یوسف میمن صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. اب دیکھو اس پرانی بات کو کہ انہوں نے کیسا یہ منظر پیش کیا کہ صاحب عوام کے سامنے اس کی اتنی اس کے نقیب محفل نے نسلٹ کی. یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا وہ ڈرامے اس وقت نہیں چلتے. اب دور اور ہے، ترقی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اب لوگ اب بھی ڈرامہ کرنے سے باز نہیں آتے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میانہ روی حضور کی محفل پاک میں کسی قسم کا تزلزل نہیں ہونا چاہیے. حضور کی محفل میں جو وعدہ کرتے ہیں اس ٹائم پہ پہنچ جائے چاہے گردن اڑ جائے، کیونکہ یہ بات ہوتی ہے سرکار کے محفل کے بارے میں، سرکار کے ذکر کے حوالے سے ہوتی ہے. اب دیکھو میں اپنی بات کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ کل کا دن جو گزرا ہے، میں یہ ممبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں جو بات کر رہا ہوں میری عمر کی طرف دیکھیں، میں غلط بات نہیں، جو میرے ساتھ ہے وہ بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ کل میں 2 بجے یہاں سے پیر خانے اپنے پہنچا. پیر خانے میری حاضری ہوئی، میں 10 بجے مرید کے پہنچا. اسی طرح ہی مرید کے میں حاضری پیش کر کے میں 12 بجے کاموں کی میں نے محفل کی. ساری رات ہم جاگتے رہے. اب سارا دن بھی حضور کا ذکر کرتے رہے. جہاں جہاں دعوتیں ملی وہاں پر ہم نے حاضری پیش کی.
ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ یا کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اب ان لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس طرح یہ کرتے ہیں۔ اب مجھے اتنا ایک اور میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے کہ وہاں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک مہمان ثناخان مصطفیٰ جو کہ ساہیوال سے تشریف لائے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ انہوں نے بھی واپس جانا ہے۔ ہمارا تو یہ 10 منٹ کا سفر ہے، ہم تو چلے جائیں گے۔ سامعین گرامی قدر، یہ باتیں سوچنے والی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سرکار کی محفل کے ساتھ، یہ سرکار کے ذکر کے محفل کے ساتھ یہ کیسا ایک دستور چل رہا ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ اب دیکھو، اب تھکے بھی ہیں، سارا دن بھی میں نے آپ کے سامنے جو اپنی بات رکھ دی ہے کہ سارا دن بھی ہم سرکار کا ذکر کرتے، تھکن بھی ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ میزبان محفل کہہ رہے ہیں مجھے آپ تھوڑی سی حاضری پیش کریں، آپ کو ہم دوبارہ سنیں گے۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات تو فراز دلی کی بات ہے، لیکن میں نے اپنی ہمت بھی تو دیکھنی ہے نا۔ میں آخر دیکھو میری عمر کا تقاضا ہے، میں کتنا پڑھ سکتا ہوں، میں تھکن بہت ہے، نیند کا غلبہ ہے میرے اوپر، لیکن میں ان کی محبت کو سلام کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ پتہ نہیں کتنی محبت سے انہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ اب ان کی محبت کا جو ثبوت ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو میں ان کا وقت پورا کر رہا ہوں، وہ آ جائیں انشاءاللہ۔ تو بات میرے ذہن میں ایک آئی ہے، اللہ پاک آپ کو ذائقہ خیر تب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے وہ بات رکھنی چاہتا ہوں جو آج تک آپ نے نہیں سنی۔ یقین کریں میں جو بات آپ کے سماعتوں کی نظر کرنی، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو دعوت پہ عورتوں کی دعوت ہوئی، عورتوں کی جب دعوت ہوئی تو زلیخا نے کہا کہ تم ایسا کرنا، جب وہ مہمان وہ عالی شان مقام جب آپ کے سامنے آئے تو تو نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھل تراش کر ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ بن سنور کے ان کے سامنے آنا، جو عورتیں مجھے تانا دیتی تھی ان کو بھی پتہ چل دے کہ میں ایسے نہیں یوسف پہ دیوانی ہوئی، یوسف کا میرے ساتھ ایک ایسا روحانی طاقت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو پھل تراشتے تراشتے قرآن پاک کی جو میں بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ہاتھ کٹ گئے ان کے۔ اب سامنے تو وہ پیغمبر کی ذات آئی، وہ روحانیت، وہ جواب تھا سامنے، ہاتھ کٹ گئے۔ اب ہاتھ کٹنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، پوچھا کیا معاملہ آپ کے ساتھ گزرا ہے، تو وہ کیا کہتی ہیں، وہ جو عورتیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سامعین گرامی قدر، وہ عورتیں مسلمان نہیں ہیں، وہ بت پرست ہے۔ وہ کہتی ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے بلا تاخیر کہہ دیا سبحان اللہ۔ اب یہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اسی آیت اسی پارے میں آتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے کہتے تھک جاتے ہیں یار سبحان اللہ کہو۔ اب ان کو اس بات کی اہمیت کا نہیں پتا کہ یہ سبحان اللہ کتنا بڑا لفظ ہے۔ یہ جو سبحان اللہ ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اب لوگ اس سے بھی قاصر ہوتے ہیں، نعتاں کہتے ہیں، خطیب حضرات کہتے ہیں یار سبحان اللہ کو، لیکن مجمع سبحان اللہ نہیں کہتا۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ کافرہ عورتیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا تو وہ کہنے لگی سبحان اللہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کریم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اب سرکار کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں کہتے؟ مجھے اس بات کی بھی نہیں سمجھ آتی یار۔ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھیں تو وہ کہے سبحان اللہ، یہ تو فرشتہ ہے،
یہ تو نوری فرشتہ ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی. اب وہ کہتی ہے کہ یہ تو نوری فرشتہ، سبحان اللہ کہتی. ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، ہم اپنے آقا کا ذکر سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں، لیکن لوگ سبحان اللہ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے. بھائی سبحان اللہ کہنے سے کیا جاتا کیا ہے؟ جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نام کے نامہ اعمال میں جنت میں آپ کے نام کا درخت لگے گا. تو سامعین گرامی قدر، یہ میں جو اپنے دل کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ہمارے جو اس حوالے کے احباب ہیں جہاں جہاں دائمہ کھڑے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ایک شاعر نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. یہ سرکار، جہاں سرکار کی سامعین گرامی محفل سجتی ہے نا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، ایسے نہیں بات. ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات مقدس ہماری آنکھ دیکھنے والی نہیں، لیکن آتے حضور ضرور ہیں، ایسے نہیں بات. یہ حضور کی کرم نوازی ہے جو ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، جو سجاتے ہیں. اب کریم آقا علیہ السلام، میں آپ کو بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں، سنیے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی بات کرنے لگا ہوں. اب دیکھیں حضور غوث اعظم کے مریدینوں نے کہا کہ حضور آپ نے روزہ ہمارے گھر میں افطار کر رہے ہیں. بھائی نبی سنے ذرا، حضور غوث اعظم کو ان کے مریدین کہتے ہیں آپ نے روزہ ہمارے گھر افطار کر رہے ہیں، ہماری دعوت آپ کے گھر ہے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. سب کے ساتھ وعدہ کیا تو 70 آدمی تھے سامعین گرامی، 70 آدمی، 70 گھروں پہ حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد روزہ افطار کیا. جب اگلا دن گزرا تو ایک دوسرے میں مریدین آپس میں کہتے ہیں آج غوث اعظم ہمارے گھر میں آئے تھے، آج غوث اعظم ہمارے، سبھی کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے گھر میں ہیں. دیکھیں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد آل نبی اولاد علی ہے، سید ہیں، حسنی حسینی ہیں. اب ان کا آنا جانا دیکھو، 70 گھر میں ہے. تو سامعین گرامی قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو براؤ ہو رہا ہے، ان کا تو شان ہی بہت مقام ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی عظمتیں تو بہت بلند ہے، جہاں تک انسان کی سماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. حضور کی عظمت اس سے بھی کہیں بہت زیادہ ہے. تو میں نے حضور کے امتی کی ولی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم 70 مریضوں کے گھر میں افطار فرمائی آپ نے، اور سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے آج غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے، انہوں نے روزہ ہمارے گھر رکھا، ہماری دعوت کو قبول فرمایا. تو میں نے حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم کا ایک اور میں آپ کو بات سنانے والا ہوں. جب آپ بات فرماتے، خطاب فرماتے، تو جتنے ان کے قریب ہوتے تھے ان کو بھی اتنی ہی آواز سنائی دیتی، اور جتنے میلوں پر بیٹھے ہوتے ان کے چاہنے والے ان کو بھی اتنی ہی آواز سنتے تھے. یہ کمال ہے اللہ کے ولی کا، جو آل رسول ہیں حسنی حسینی سید غوث اعظم کا یہ مقام ہے. تو ہمارے آقا کی شان کا تو بھائی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا جب ہمارے ذہن میں اللہ کا ولی نہیں آتا، حضور غوث اعظم کی عظمت نہیں ہم جان سکتے، تو آقا کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. یہ میں بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے یار، جب کوئی وعدہ کرو تو وقت پر تشریف لاؤ، کیونکہ جنہوں نے محفل سجائی ہوتی ہے نا، یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی، ان کا اہتمام ہوتا ہے، ان کی کامش ہوتی ہے. اب وہ جو آتے ہیں وہ اپنا پورا اہتمام کرتے ہیں، ان کا پورا اہتمام، کیونکہ ان کی جو دل کی جو دھڑکنیں ہوتی ہے نا وہ اپنے آقا کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اس وقت ان کو کچھ نہیں ملتا.
जब मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान हो जाता है, कोई चीज की परवाह नहीं रहती। मामला ये होता है, किसी चीज की परवाह नहीं रहती। देखिए वक्त कितना हो गया, मेरा ख्याल है 10 के करीब हो गया, अभी तक 9:15 हो गए। अब 9:15 हो गए, देखो 9:15 हो गए, ये तिलावत 8 बजे हो जानी चाहिए, ताकि जितने अब आप आए हैं उस उसका जिक्र सुनते। मुझे अफसोस हो रहा है। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जितने भी अब आप बैठे हैं ना, जितनी आपको मेरे आका करीम से मोहब्बत है ना, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है, डंडी नहीं मारनी। क्योंकि इसलिए मैं, मेरे साथ भी तामन आपने करना है। किस बात का तामन करना है? मेरी हौसला अफजाई किस तरह करनी? सुबहान अल्लाह कह के और दुरूद पाक पढ़ के। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, शायर कहता है कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पाक। वो कहता है मुझे हुजूर आपके कदमैन, आपके नक्शे नालैन पाक मिल जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। इससे पहले भी एक महफिल में मैंने कुर्बानी इस तरह अपनी मोहब्बत को पैदा दी थी। आज इनकी मोहब्बत को मैं सलाम करने के लिए ये हुजूर की बारगाह में हदिया पेश कर रहा हूँ। इनकी अपनी एक सोच है और पूरी कोई तानी तनी होई, कोई तानी तनी होई, कोई तानी तनी होई सदके सोने सारी बनी हुई, सदके सोने गल सारी बनी हुई। कोई चादर छिप गई, कोई चादर छिप गई सोने दी यादां विच, अख मेरी खिच गई सोने दी यादां विच, अख मेरी खिच गई। दो बेला दो बेला गोर दिया, वो दुनिया में छड़ झगड़े करिए हुजूर दिया, दुनिया में छड़ झगड़े छड़ झगड़े हुजूर दिया, छन्ना भरिया बदामां, ओ छन्ना भरिया कादरी मैं नौकर हाँ, कादरी मैं नौकर हाँ, पंज तन दे गुलाम, कादरी मैं नौकर हाँ, पंज तन दे
ساری رات نہیں پڑھتی مائیے نہیں پڑھتی موٹے اتے لوئی سارا جگ سونا پر میرے آقا جیا نہ کوئی میرے آقا جیا نہ کوئی سونے جگ تے کوئی ہزارہ سب تیرے تو تھلے تیری سارے سویا بچوں ہو گئی بلے بلے سارے سویا بچوں تیری ہو گئی بلے بلے باج محبت تیری آقا کھائیوں ساڑے پلے ساڑے لے تجھے گارا چلوئے تسا ساڑے لے دکھ چلے اے تیری اوتر میں کھڑنا لو دیکھ مدینے والے کہ بوئے اتنے او بوئے بانو جان والے جا کی قسمت تیری مل کے پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی درود پڑھ دینے بھیج دینے میرے نبی دی بارگاہ اے ایمان والے تسی بھی میرے نبی دی بارگاہ درود بھی بھیجو تے اسلام بھی بھیجو اے او کام ہے جڑا فرشتے بھی کر دینا تے اسی بھی کرنے تے خدا بھی کرنا کتنا سونا کام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال ججا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے لجپال ججا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڑھی اس سوڑے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نباون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد لجپال فرید نو توڑ دے لجپال فرید نو توڑ دے جتی پاں پڑ پھر چھوڑ دے جتی پاں پڑ پھر چھوڑ دے تارے گاہوں خالی موڑ دے نت خیر گوار مانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم
جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سامنے کے اس مقدس محفل پاک کی زینت قرآن جناب سمیع اللہ قادری صاحب بڑے قدر کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ زینت بنے اور